کہ قرآن پاک نے جب اولیاء کی تعریف کی نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ وہ غمگین ہوتے۔ تو وہاں خود ہی قرآن نے یہ تفصیل بھی بیان کی کہ ولی کون ہوتا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ پہلی شرط یہ کہ وہ ایمان والا ہو، اور دوسری شرط یہ کہ متقی پرہیزگار ہو۔ ایمان سے مراد یہ کہ اس کا عقیدہ بالکل ٹھیک ہو، اس کا عقیدہ اور نظریہ بالکل ٹھیک ہو، پکے عقیدے کا بندہ، مضبوط، اور اس کے افکار و نظریات میں کسی بھی لحاظ سے کہیں بھی کوئی کجی، کوئی تشکیک کسی قسم کی نہ پائی جاتی ہے۔ آپ نے توجہ نہیں کی، آپ میری کسی بات کو بھی انشاءاللہ خطاب نہیں سمجھے، بس میں نے بات شروع کر دی ہے اور میں درد دل ہی سارا بیان کروں گا۔ عقیدہ بڑا مضبوط رکھے ہمیں، یہ تشکیک کا دور ہے، زیادہ شک میں ڈالا جاتا ہے، اور چونکہ سوشل میڈیا پہ ہم کوئی نئی بات کریں گے تو لوگ سنیں گے نا، نماز پڑھو یہ تو سارے کر رہے ہیں بات، اور روزہ رکھو یہ تو سارے کہہ رہے ہیں، تو کوئی انوکھی بات کریں گے تو دنیا سنیں گی۔ تو وہ انوکھی بات کرنے والوں نے نا ہماری ملت کا بڑا عجیب حال کر دیا۔ جو صدیوں سے طے شدہ باتیں تھیں اس میں بھی لوگوں نے رکھنا ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ تو میں نے کئی دفعہ کہا، پھر کہتا ہوں، جو کچھ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہوتا ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی، حقیقتوں کو سمجھے، عقیدہ ہمیشہ مضبوط رکھے۔ اور عقائد کی وضاحت ہمارے بزرگ کر گئے، حضرت مجدد الفسانی کی مکتوبات دیکھ لیں، اعلیٰ حضرت بریلوی کا فتاوی رضویہ دیکھ لیں، وضاحت کر دی۔ اپنے نظریات کو پکا، تشکیک میں نہ پڑے، مہربانی کریں، فلانا یہ کہہ رہا تھا، فلاں یہ کہہ رہا تھا، مہربانی کریں۔ آپ، ہمارے پاکستان میں تو ڈیوٹی ہے الجھانے کی، بولے نہیں بھی پیارے بچوں، ہمارے ہاں ڈیوٹی ہے، 4 لوگ 4 اینکر بیٹھتے ہیں رات کو ٹی وی پہ، ایک موضوع، ایک بندہ ایک اینکر بیٹھتا ہے اور 4 مہمان وہ لیتا ہے، ایک اس پارٹی کا، ایک اس پارٹی کا، اور ایک اس پارٹی کا، اور ایک مغرب والی پارٹی کا۔ پھر وہ 1 گھنٹہ بحث کرتے ہیں، کوئی نتیجہ نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ صرف یہی نکلتا ہے کہ پتہ نہیں کیڑا سچا ہے، یہ نتیجہ ہے۔ آج کل نا ہمارے اسٹیجوں پہ، مذہبی اسٹیجوں پہ بھی یہی حال ہو گیا۔ خدا را مہربانی فرمائے۔ کیا آپ، میں کبھی کبھی دوستوں سے کہتا ہوں کہ گمسان کا رن پڑ جاتا تھا کبھی جنگوں میں۔ گمسان کا رن پڑنے کا مطلب ہوتا تھا کہ پتہ نہیں کون کس کے گلے پڑ گئے۔ کئی دفعہ اپنے فوجی اپنے فوجیوں کے بھی گلے پڑ جاتے تھے۔ اب تو سوشل میڈیا پہ یوں لگتا ہے گمسان کا رن پڑ گیا، اللہ جانے کون کس کے گلے پڑ گئے، اور کس کس طرح قوم کو الجھا کے رکھ دیا۔ مہربانی فرمائیں، میرے محبوب کی ہر شان کو مانے، حضور کی ازواج کو مانے، مصطفیٰ کریم کے اصحاب کا نام آئے تو آپ کا چہرہ کھل جائے، اہل بیت کا نام آئے تو ادب سے آنکھیں جھک جائیں، اولیاء اللہ کی تعظیم۔ پہلی بات مضبوط عقیدہ، اور مہربانی کریں کہانیوں پہ نہ چلیں، قرآن و سنت پہ چلیں۔ قرآن مجید نے کہہ دیا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، فرمایا جو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ ہیں نا، یہ قرآن ہے، قرآن کے بعد تو کسی تاریخ کی ضرورت نہیں نہ پڑتی، نص قطعی ہے۔ فرمایا جو میرے نبی کے ساتھ ہیں نا وہ کافروں پر سخت ہیں پر آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ تو جب اللہ کہتا ہے وہ آپس میں رحم دل ہیں، کو نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ یہاں تو آپ سمجھنا نہیں چاہ رہے فی الحال بھائی، جب اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ آپس میں رحم دل ہیں، اللہ نے کہہ دیا، بات ختم ہو گئی، اب کسی نئی وضاحت کی ضرورت ہے تو مہربانی کریں۔ دوسری بات، ولی متقی پرہیزگار ہوتا ہے۔ متقی کس کو کہتے ہیں؟ نماز پڑھنے والا متقی نہیں ہوتا، وہ نمازی ہوتا ہے۔ حج کرنے والے کو لوگ حاجی کہتے ہیں، متقی نہیں کہتے۔ میں آپ کو تقوی کی تعریف عرض کر رہا ہوں، علماء یہاں تشریف فرمائیں۔ متقی کے ساتھ جب آپ لفظ بولتے ہیں تو آپ کہتے ہیں پرہیزگار۔ تمام جو تقوی کی تعریفیں علماء لغت نے یا علماء کلام نے کی، ان کو دیکھ لے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ نیکی کرنے والا متقی نہیں ہوتا بلکہ گناہ سے بچنے والا متقی ہوتا ہے۔ متقی گناہ سے بچنے والے کو کہتے ہیں۔
तकवे का माना गुनाह से बचना। बात की समझ आ रही है? इसी लिए आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये शराइत लिखी है ना कि बैत किसकी होना है, तो उसमें आपने एक शर्त लिखी है कि मुत्तकी का माना फासिक मुअलिन ना हो, एलानिया गुनाह करने वाला ना हो। बाकी तो इंसान गुनाहगार है, मासूम तो हो नहीं सकता। तो औलिया अल्लाह गुनाह से बचते थे, मकदूर भर, छोटी छोटी चीजों से भी परहेज करते थे, छोटी छोटी चीजों से। मेरी बात की समझ आ रही? यानी वो बारीक चीजें जिनका हम ख्याल नहीं ना रखते। कूफे में किसी की बकरी चोरी हो गई तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह 3 महीने गोश्त ही नहीं खाया। लोगों ने कहा हुजूर ये क्या है? फरमाने लगे डर लगता है कि चोरी का ना खा लूं, चाहे मैंने खरीद के ही खाना है। तो ये तकवा है। ये लोग बड़ी एहतियात करते थे, मोहतात लोग थे, मोहतात। हमारे हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास जब कोई शख्स नजराना लेके आता था तो आप उससे पूछते थे क्या काम करते हो? अब नहीं ना पूछा जाता। इसलिए तो कई दीनदारों को भी नमाज में ज़ौक़ हासिल नहीं होता। क्या काम करते हो मियाँ? तो वो अपना काम बताता था तो नजराना वसूल करते थे। इसलिए कि ऐसा ना हो कि वो मिलावट वाले दे जाए तो हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ये मंजर होता। अब तो तकवे का माना एहतियात करना। मेरी बात की समझ आ गई? मुहतात होके चलते थे। मैं मिसाल दे देता हूं। हजरत उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हु से हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि तकवा क्या होता है? मेरे नौजवान दोस्त मेरी बात पे खास तवज्जो करें। हम बड़े गैर मुहतात हैं, बोलने में भी, चलने में भी, सोचने में भी, बदगुमानी भी जल्दी, ज़ेन साजी में भी जल्दबाज। मुत्तकी परहेजगार को कहते हैं, यानी मुहतात आदमी। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि अल्लाह ताला कुरान पाक में जा बजा तकवे का जिक्र फरमाता है, तो ये तकवा किसको कहते हैं? तो सैयदना उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करने लगे, अमीरुल मोमिनीन, अगर इंसान तंग रास्ते से गुजर रहा हो, इधर भी झाड़ियां हो इधर भी झाड़ियां हो, आप यकीन करें आजकल रास्ता बड़ा तंग हो गया। मैं गैरों का क्या शिकवा करूं, अपनों ने रास्ते तंग कर दिए, अपनों ने रास्ते तंग कर दिए। वो किसी ने कहा था कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर में पहन रखे हैं दस्ताने। यहां तो दीन का लेबल लगा के लोगों ने वो लूटा है कि बहुत सारी जगहों पे तो हम जवाब ही नहीं दे सकते। लोग हमें कहते हैं आपकी अपनी मसनद पे, आपके अपने स्टेज पे झगड़े होते हैं। खुदारा ऐसा ना करें, इस कौम को इतना ना उलझाएं कि हमें सुबह कयामत। आप यकीन करें कभी कभी डर आता है। यहूदी कह रहा है कि उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु अगर 6 माह दुनिया में और रहते तो कुफर के सारे मरकज तोड़ देते। दुश्मन जख्म चाट रहा है और मुसलमान बहस कर रहा है कि उमर फारूक 26 जिलहज को शहीद हुए थे कि यकम और रंग को हुए थे। अपने बहस कर रहे हैं और बेगाने ये कह रहे हैं कि 6 महीने और रहता तो कमर तोड़ देता। थोड़ी मेहरबानी करें यार, हर बात तोलने वाली नहीं ना होती। थोड़ा सा ख्याल करें। आपको नहीं पता कि आपके दुश्मन कितने मजबूत होते जा रहे हैं। गैर इतने मजबूत इस वतन में कभी नहीं थे, इतनी जुर्रत के साथ वो कभी बात नहीं करते थे। उनकी उठी हुई गर्दनें बताती हैं कि पहरेदार या तो लड़ पड़े हैं या सो गए, दो ही काम है। हमें बहुत सारी मताओं का जवाब देना है, मेहरबानी फरमाएं। तो हजरत उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हु तकवे की तारीफ करने लगे, कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन, अगर आप तंग रास्ते से गुजर रहे हो, इधर भी झाड़ियां हो इधर भी झाड़ियां हो, और आपने खुला लिबास पहना हो, अरब के लोग जुब्बा पहनते थे, खुला कुर्ता पहनते थे, इधर भी झाड़ियां इधर भी, और आपको गुजरना है, कैसे गुजरेंगे? हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, बस मैं जरा कपड़े समेट लूंगा और दाएं बाएं ख्याल रखूंगा, एहतियात से गुजर जाऊंगा। तो हजरत सैयदना उबई बिन काब कहने लगे, बस हजरत जी, दुनिया में इधर भी गुनाहों की झाड़ियां इधर भी झाड़ियां हैं। जो जरा कपड़े समेट के एहतियात से गुजर जाए उसे मुत्तकी और परहेजगार कहा जाता है।
میں برطانیہ میں تھا تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ یہاں رہ کے نیکی کرنی بڑی مشکل ہے، چاروں طرف کفر ہے، بہانے ہیں نا بڑے بنا لیتے ہیں ہم۔ تو میں نے انہیں کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق جب مکے میں کلمہ پڑھتے تھے تو دائیں بائیں اسلام تھا سارا، انہوں نے یہ بہانہ کیا تھا کہ ادھر بھی کفر ہے ادھر بھی، تو آج نیکی نہیں ہو سکتی۔ حضرت عمر نے یہ کہا تھا، یہ دلیل حضرت عثمان غنی نے کیوں نہیں بیان کی؟ تو پہلی بات عقیدہ، دوسرا عمل، اور پھر صوفیاء کی، اولیاء کی، اللہ کے بندوں کی سیرت کا وہ رنگ جو قرآن پاک نے بیان فرمایا۔ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ رحمان کے بندے زمین پر، ادھر دیکھو میری طرف، آج بڑا تکبر ہے، بہت سارے جو عاجزی دکھاتے ہیں نا، جھک کے ملتے ہیں، ان میں بھی ہوتا ہے ایسے ہی بلا وجہ، جس کو 3 آدمی پورے نہیں نہ جانتے، وہ اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی کہانی ہوتی ہے جی۔ یعنی میرے جیسا بندہ جب دیکھتا ہے نا 15 اشتہاروں پہ میرا نام ہے، تو یہ نہیں دیکھتا کہ تیری حیثیت کیا ہے، اس کو کہانیاں بنانے لگ جاتا ہے، اس کا لب و لہجہ اٹھنا۔ اور میں نے کثیر لوگوں میں دیکھا، مذہبی سٹیجوں پہ دیکھا، طبیعتوں میں تکبر ہوتا ہے لیکن لوگ ماننے کو تیار نہیں۔ اور تکبر اتنی سخت چیز کا نام ہے کہ بندے کو جلا کے رکھ دیتی ہے۔ کبھی آپ نے ہنڈیا ابلتے دیکھی ہے؟ وہ جب ابلتی ہے تو کسی اور کے کندھے نہیں، اپنے ہی کندھے جلاتی ہے، اپنے ہی کندھے۔ کیا کہا تھا میاں صاحب نے، کیا خوبصورت انداز ہے اور کیا بات کرنے کا طریقہ ہے۔ فرمانے لگے اچا نام رکھایا جس نے او چلے وچ سڑیا، اور نیواں ہو کے لنگ محمد لنگ جاویں گاڑیا، اور نیواں ہو کے لنگ محمد لنگ جاویں گا اڑیا۔ تکبر اور بڑا بڑا عجیب انداز اور چہرے کے بڑے بڑے عجیب تیور، خدا را عاجزی حسن ہے، عاجزی وقار ہے۔ جو پورا اکڑ جاتا ہے نا وہ تو مردہ ہوتا ہے، زندوں میں تو لچک ہوتی ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے زمین پر عاجزی سے، انکساری سے مان لیتے ہیں، انہیں قبول کرنا آتا ہے، وہ تسلیم کر لیتے ہیں، وہ ان کا مزاج ہوتا ہے۔ اللہ کے بندے ساری زندگی، آپ یقین کریں اتنی بحثیں پرانے زمانے میں اس لیے نہیں تھیں کہ وہ لوگ ماننے کے عادی تھے۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ خطاب کر رہے تھے، خواجہ حسن بصری تابعی ہیں، حضرت خواجہ حسن بصری تابعین میں سے ہیں اور قرون اولیٰ کے صوفیاء میں سے خطاب کر رہے ہیں، تو پیچھے خاتون ہیں، اللہ کی نیک بندی، توجہ ہے میری بات پر۔ تو خواجہ صاحب تقریر کرتے کرتے کہنے لگے رب کریم کے دروازے پہ دستک دیتے رہا کرو، دستک دیتے رہا کرو، کبھی نہ کبھی دروازہ کھل جائے۔ پیچھے سے نا وہ بی بی بولی، کہنے لگی حسن بصری یہ کیا کہہ رہے ہو، دروازے پہ دستک دیتے رہو کبھی نہ کبھی کھل جائے گا، رب کا دروازہ کبھی بند بھی ہوا ہے؟ تو خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ روئے اور ممبر سے اتر گئے، فرمانے لگے حسن بصری بس کر یار باز، رب کریم کو تو یہ بی بی تجھ سے زیادہ جانتی ہے، بس کر، علم و بس کریں ہو یار، کوئی عرف تینوں درکار، یہ بی بی اللہ کو زیادہ جانتی۔ کیوں؟ یہ میری طرح کے واز کرنے والے، نعت پڑھنے والے، تلاوت الجھ جاتے ہیں بیچارے، اپنی تعمیر رک جاتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص نے آ کے کہا، مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، اس نے کہا حضرت جی میں نے تعلیم حاصل کی ہے، میں تقریر کر لیا کروں؟ فرمانے لگے میرا مشورہ ہے نہ کرنا۔ حضور کیوں؟ فرمانے لگے جو لوگ تقریریں کرتے ہیں نا وہ کئی دفعہ دوسروں کو گناہگار سمجھتے ہیں، ان کے کبھی نہ کبھی ذہن میں آتا ہے کہ میں کوئی شے ہوں۔ کئی دفعہ نا میں آپ کو ذاتی بات بتاتا ہوں، گفتگو کے بعد مجھے احساس ہوتا ہے کہ یار یہ بات ٹھیک نہیں تھی، یہ انداز ٹھیک نہیں تھا، ایسا لگا کہ جیسے زیادہ تیز بات کر دی۔ بڑے بڑے نیک لوگ مجمع میں بیٹھے ہوتے ہیں، بڑے بڑے متقی پرہیزگار لوگ آئے ہوتے ہیں، صحیح معنوں میں ہم سے نیک لوگ ہوتے ہیں، تو حضرت عمر نے روک دیا اپنی عاجزی۔ دیکھیں نا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی شانیں بیان کی، فرمایا 950 سال جبریل امین میرے عمر کی شان بیان کرے تو عمر کی شان ختم نہیں ہوتی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا فاروق تو جس گلی سے گزرے شیطان رستہ ہی بدل جاتا ہے۔
حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر کی زبان پر میرے رب نے حق جاری فرما دیا ہے. کتنی حضور نے، لیکن کبھی حضرت عمر نے بھی یہ روایت کیا؟ ادھر دیکھو میری طرف جی، چھوڑے موبائل تھوڑی دیر کے لیے. کیا کبھی حضرت عمر نے بھی کوئی روایت کی کہ میرے بارے میں پتہ ہے حضور نے کیا کہا تھا؟ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. سرکار نے ہر مقام پر ان کی شان بیان کی، لیکن فاروق اعظم نے جب بھی بات کی یہ کیو یارو میں تو اونٹ چلانے والے کا بیٹا. ایک خشک تنا کھڑا تھا، حضرت عمر جا رہے تھے حج کرنے، لوگ ساتھ تھے، خشک تنا. تو حضرت فاروق اعظم نہ خشک تنے کو کلاوے میں لے کے جپھا مار کے زور زور سے رونے لگے. ساتھ لوگوں نے کہا عجیب دیوانے آدمی ہو، یہاں کوئی رونے کی وجہ سمجھ نہیں آئی. فرمانے لگے تمہیں نہیں نہ پتا وجہ کا، مجھے تو پتا ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں میں اونٹ چرایا کرتا. 10 اونٹ مجھ سے سنبھالے نہیں جاتے تھے، میرے والد مجھے ڈنڈوں سے مارتے تھے. دیکھو مدینے والے کا کرم کے پوری امت سنبھالنے کا طریقہ عطا فرما دیا ہے. تو عاجزی کے ساتھ انکساری. اور پھر وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، علماء سے معذرت کے ساتھ. جاہلوں سے بحث نہیں ہوتی، جاہلوں کو تو سلام ہوتا ہے. جاہلوں سے بحث، اللہ فرماتے ہیں جب جاہلوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ قالو. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ جاہل سے بحث. ایک بچہ ایک دن اتنی ساری کتابیں لے کے نہ آ گیا، کسی نے اس کو نشانیاں لگا کے دی. سردیاں تھیں، میں باہر بیٹھا تھا دھوپ میں، تو وہ آ گیا، کہنے لگا میں نے پیر صاحب آپ سے بات کرنی ہے. میں نے کہا کرو. اس نے بیچارہ تیاری کر کے آیا تھا، رٹا لگا کے آیا تھا. اس نے شروع کی تو گرم سردیوں میں بھی اس کو پسینہ آنے لگا. یہ والا دیکھیں، یہ والا دیکھیں، یہ والا دیکھیں. میں بچے نو کہہ نو پانی پیا ہو یار. اس کو پانی پلایا تو جب وہ راج گیا نا سارے حوالے دے دے کے، تو کہنے لگا آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو میں نے اس کو تھپکی دی. میں کہ پتر کسے بڑے نو کل یہ تو نے کیا عجیب، مطلب تو آ گیا رٹا لگا کے، تیرے بعد کوئی اور آ جائے گا، کس کس سے بحث کریں گے؟ جا کسی بڑے کو بھیج. ہر آدمی سے ہم بحث کریں گے، ہر بندہ اٹھ کے آ جائے گا. لوگ کلپ لے کے آ جاتے، کہتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ کہہ رہا ہے، اس کا جواب دیں. تو میں نے کہا یار بندہ بھی تو دیکھو نا، دشمن بھی تو کوئی کام کا ہونا چاہیے نا. اب ہر ایک کو منہ لگا لے. آپ دیکھو نا یہ کوئی بندہ ہے، اس کا سٹیٹس ہے، اس کے ساتھ بات کی جائے. میں کہتا ہوں جو گستاخی کرتا ہے معاذ اللہ حضرت صدیق اکبری، آپ گوارا کرتے ہیں اس کا نام لینا؟ اس کا نام اس قابل ہے کہ لیا جائے؟ کیا بات کرتے ہیں صاحب. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، ہم عقیدے کے اور نظریے کے لحاظ سے ایک سٹیٹس رکھتے ہیں. ہر آدمی سے بحث کریں گے، اس لیے تھوڑی سی خودداری یہ چھوڑ دیں. ہر گلی میں بحث، ہر چوک میں بحث، ہر جگہ بحث، ہر بندے سے بحث. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا، یہ اللہ والوں کی شان ہے. چلتے عاجزی کے ساتھ ہیں، اور جاہلوں سے بحث کبھی بھی بحث. مولا رومی کہتے ہیں کہ گدھے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی تھی. گھوڑا کہتا تھا آسمان کا رنگ نیلا ہے، اور گدھا کہتا تھا نہیں کالا ہے. اتنی بحث طویل ہوئی کہ فیصلہ شیر کی عدالت میں چلا گیا. اس نے کہا جناب، گھوڑے نے کہا جی فیصلہ کر دیں، صبح سے بحث ہو رہی ہے. یہ کہتا ہے آسمان کا رنگ کالا ہے، اور میں کہتا ہوں نیلا. کیا رنگ ہوتا ہے آسمان کا؟ نیلا. بات کس کی ٹھیک تھی؟ گھوڑے کی. تو بادشاہ سلامت نے فیصلہ سنایا. وہ کہنے لگے یہ جو گھوڑا ہے نا، اس کو عمر قید کی سزا ہے. گھوڑا بڑا سر پٹایا. اس نے کہا بادشاہ بات بھی میری ٹھیک ہے اور سزا بھی مجھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ کہنے لگا بات تیری ٹھیک ہے، پر سزا تجھے اس لیے دیا ہے کہ تو نے گدھے سے ہی بحث شروع کر دی ہے. تو بڑا پاگل ہے، تجھے پتہ ہی کون نہیں کہ یہ گدھا ہے. گدھوں سے بحث کو نہیں سمجھ آئی تو انو آئی ہوندی تو گل کوئی اور ہوندی. گدھوں سے بحث، گدھوں کے سوالوں کے جواب. کیا بات کرتے ہیں آپ؟ گدھے سے بحث کریں گے تو گدھا ہے. تو مہربانی کریں اپنا سٹیٹس نہ خراب کریں. آپ اپنے اتنے بڑے مفتی کو لے جاتے ہیں ایک فضول آدمی کے سامنے، اس کا انداز تو دیکھیں، اس کی حیثیت دیکھیں، آپ کس بندے کی بات کر رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں. ہمارے حاجی صادق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا ابو داؤد محمد صادق صاحب، ایک شخص آ گیا تو وہ معاذ اللہ صحابہ کا بڑا سخت گستاخ تھا.
اس نظریے کا آدمی تھا، تو اس نے سلام لے لی. تو سلام لینے کے بعد اس نے حاجی صاحب سے کچھ سوالات پوچھے. تو جب سوال پوچھے تو انہیں سمجھ آئی کہ یہ تو وہ والا ہے. تو حاجی صاحب جلدی سے اندر چلے. کہندے کتنے چلے ہو؟ فرمان لگے غسل تے کر رہا تو پہلے دسیا ہی نہیں. تو گالی پہ گیا ہوں، پہلے پوچھ تو لینا تھا تو کون ہے. تو آپ سمجھیں ان چیزوں کو، مہربانی فرمائیں. ہر جگہ اور عوام بڑی بحث کرتی ہے آپ کو، جن کا بالکل کام کوئی نہیں بحث کرنے. بحث کرتے ہیں آپ، بحث سے آپ الجھ جائیں گے، آپ کو پریشانی ہوگی. بحث تو میاں بیوی کی ہو جائے نا تو تلخی بڑی ہو جاتی ہے، حالانکہ بڑا قریبی رشتہ ہے کہ نہیں. بحث ہو جائے تو تلخی ہو جاتی ہے، جھگڑے ہو جاتے. تو اب گھر کے اندر بحث ہو جائے تو کام نہیں دیتی تو باہر کیسے کام دے گی؟ جو حالات سے کبھی بحث. اور اپنے سٹیٹس کو ملوز خاطر رکھیں. جب آپ چھوٹے آدمی پر برس رہے ہوتے ہیں، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ میاں بیوی کی لڑائی میں ہمیشہ قصور میاں صاحب کا ہوتا ہے. ہو گئے انہوں ناراض تسی؟ من پتا سی تساں ہو جانا ہے. پھر تسی اس گل تو بھی پریشان ہو کہ اتوں ویڈیو بھی پہ بندی اور کتے کتے جانی ہے. تو حضرت صاحب نے اتنا بڑا فتویٰ دے دیا. یہ میں اس لیے بات کرتا ہوں، اکثر کرتا ہوں کہ میاں بیوی کی لڑائی میں غلطی میاں صاحب کی اس لیے ہوتی ہے کہ اس بیچاری کی تو عقل تو آدھی ہے، تو تیری تو پوری ہے نا. تو بڑا پاگل ہے جو بحث کیے جا رہا ہے. تو مہربانی کر، تو تھوڑا ٹھہر جا. اس لیے کہ وہ بیچاری وہ آپ کئی باتیں ساری رات سمجھائیں، پر سویرے آپ اٹھیں تو جہاں وہ کھڑی تھی وہ سویرے وہیں کھڑی ہوتی ہے. کیوں؟ میری بات کو سمجھو. اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو نبوت دی، عورتوں کی بڑی شان ہے. جنتی جب عورتوں کی سردار ہیں سیدہ فاطمہ. امت نے دین سیکھا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ سے. ان کی عظمت کا انکار، نبی کو پیدا تو عورت ہی کرتی ہے نا، لیکن اللہ نے عورت کو نبوت نہیں دی. عورت بیعت نہیں کرتی، منصب امامت نہیں عورت کا. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اس بیچاری کا شعور جتنا ہے اس کے مطابق اس سے کام لیا جائے. آپ بحث کرتے ہیں، کبھی بھی بحث نہ کریں. اللہ کے بندوں نے تو بڑے بڑے لوگ جو بحث کرنے آئے نا، ان سے بھی بحث نہیں کی. میں رب کریم کے بندوں کی شان بتا رہا ہوں. انہوں نے بحث حضرت فخر جہاں دہلوی رحمت اللہ علیہ، صوفیہ میں بہت بڑا نام ہے. یہ جتنا سلسلہ ہے نا چشت کا، یہ سارا اوپر جا کے حضرت مولانا فخر جہاں دہلوی کا مرید بنتا ہے. حضرت فخر جہاں دہلوی جامع مسجد دلی کے خطیب تھے، اور ہزاروں لاکھوں لوگ جمعہ پڑھنے آتے تھے. اور آپ کو اللہ نے یہ احساس دیا تھا کہ جو آپ کے سامنے کھڑا ہوتا تھا اسے بتانا نہیں پڑتا تھا میرے دل میں کیا ہے. بندہ سامنے کھڑا ہوتا تو حضرت ہاتھ اٹھا دیتے، یا اللہ بے اولاد ہے، دعا کرانے آیا، اسے اولاد کی دولت عطا فرما. کوئی آیا ہے سامنے کھڑا ہوا ہے تو یا اللہ یہ بے روزگار ہے، اسے روزگار. اور اس پر حدیث دلیل ہے، اتقوا فراست المومن فانہ ینظر بنور اللہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ترمذی میں ہے، حضور نے فرمایا کہ مومن کی فراست قلبی سے ڈر جاؤ، وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھا کرتا ہے. تو اب ان کا رش آہستہ آہستہ زیادہ ہونے لگا، دنیا زیادہ عقیدت مند ہونے لگی. یہ لوگوں کو گوارا نہیں ہوتا. پھر کوئی نہ کوئی کہانی بناتے ہیں، اور ہمارے دور میں کوئی نہ کوئی کلپ کاٹتے ہیں آگے پیچھے سے اتار کے. پھر وہ کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ پراپوگنڈا کرتے، مزاج بن جاتا ہے. تو حضرت فخر جہاں دہلوی کا جب عروج ہونے لگا تو بادشاہ فکر مند ہو گیا. اس نے کہا کہ اگر یہ پیر اسی طرح عروج پہ چلا گیا تو میرا تختہ الٹ دے گا، کیا کریں؟ ایک طوائف کو بلایا، ایک سازش رچی. اس طوائف کو کہا اس طرح کر کے اداکاری کرنی ہے، اسے پیسے دیے، وہ مان گئی. حضرت جمعہ پڑھ کے سیڑھیاں اتر رہے تھے، ادھر دائیں بائیں آگے پیچھے مریدوں کا رش تھا. حضرت نیچے اتر رہے تھے تو وہ خاتون نہ بڑی بن سنور کے سامنے آ کے کھڑی ہوئی. اور چونکہ اداکار بڑے تیز ہوتے ہیں، فنکار تو کوئی بھی ہو نا، کسی سٹیج پہ بھی ہو فنکار، تو فن کا مظاہرہ کرنے سے باز آتا. یہ میں نے دیکھے ہیں بڑے بڑے فنکار اور بڑے بڑے سٹیجوں پہ اصل میں فنکار ہوتے. تو وہ فنکار عورت تھی، اس کو بڑا طریقہ آتا تھا. وہ آئی تو گفتگو یوں شروع کی کہ جیسے بڑی جاننے والی ہو پرانی. طبیعت کیسی ہے؟ وہ کمر میں درد تھی، اس کا کیا اب حال ہے؟ لوگ بڑے پریشان ہیں کہ حضرت کو بڑا جانتی ہے طوائف. پھر اس نے بڑی عجیب بات کی، کہنے لگی ناراض نہ ہوئیے گا، بازار گئی تھی تو آپ رات کو آئے تھے نا جب میرے گھر، معاذ اللہ، تو یہ کھوٹے سکے دے گئے آپ غلطی سے. تو وہ دکاندار نے لیے نہیں، تو مہربانی کریں یہ سکے رکھ لیں. سارے مرید پکے نہیں ہوتے، کچھ کچے پکے بھی ہوتے ہیں. صحیح کہہ رہا ہوں. وہ جو کچے پکے تھے نا
कच्चे पक्के, वो परेशान हो गए कि हमने वैसे कभी पूछा नहीं कि बाबा रात को कहाँ होता है, हम तो घर छोड़ के आते हैं, तो ये कभी पता नहीं किया ये रात को कहाँ होते हैं। कच्चे पक्के पिलपिले जो थे वो कभी दाएं निकल जाएं कभी बाएं निकल जाएं, सोचे उनकी बिखरने लगी। लेकिन रब का बंदा तो पक्का होता है, वो तो कच्चा नहीं ना होता। उसे पता होता है कि वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मोमिनीन, इज्जतें अल्लाह के पास, रसूलुल्लाह के पास और रब रसूल को मानने वालों के पास। फरमाने लगे हज़रत फखर जहां देलवी, जब बीबी ने बात पूरी कर ली तो आपने ना जेब में हाथ डाला और असली सिक्के निकाले और 3 दफा फरमाया, बेटी, ओ मेरी बेटी, ओ प्यारी बेटी, तू दे जा नकली सिक्के, असली ले जा। और पुत्र ड्रामा करने की जरूरत कोई नहीं, जब भी जरूरत पड़े ना तो आ जाना, असली सिक्के मिल जाएंगे और फखर जहां का दरवाजा भी तुझे खुला हुआ ही मिलेगा। कोई वजाहत नहीं, ज्यादा वजाहतें ना दिया करो, ज्यादा वजाहतें देने वाले को लोग झूठा समझ लेते हैं। ज्यादा वजाहतें नहीं देनी चाहिए। हजरत ने कोई लंबी वजाहत नहीं दी, उतरे स्टेज से, वो सीढ़ियों से, जब नीचे गए तो बीबी को कह गए बेटी बेटी बेटी, उस पर सख्ता तारी हो गई, बोलने के काबिल ना रही। जब हजरत सीढ़ियां उतर गए तो दौड़ के आई, कदमों में गिरी और इस तरह चीखे मार के रोई कि लोग परेशान हो गए। कहने लगी, ओ बाबा, किस मिट्टी और किस संदल और किस कस्तूरी का तू बना हुआ है। मैं तो वो बीबी हूं कि कभी दिल्ली में किसी ने ना बहन समझा ना बेटी समझा, न किसी ने मुझे एहतराम दिया। मैं तुझे बदनाम करने आई थी और मुझे कीचड़ में लिथड़ी हुई कोई तूने बेटी बना लिया है। ये लफ्ज कह के उसने नकाब चेहरे पे डाला और कहने लगी, अब मैं दिल्ली वालों को बताऊंगी फखर जहां की बेटी किस तरह की होती है। आज के बाद मेरा कोठा समझ के ना आना, मैं उसे मस्जिद बनाऊंगी, कयामत तक मोहम्मद अरबी के नाम की अजानें पड़ी जाएंगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओ भाई, अल्लाह के बंदे बहस नहीं करते, उलझाओ पैदा नहीं करते, आप यकीन करें। और एक बात अच्छी तरह समझ लें, रब के बंदों को यह भी बताने की जरूरत नहीं होती कि मेरा अकीदा किस तरह का है। कुछ चेहरे ही बता देते हैं कि अकीदा कच्चा है कि पक्का है, कुछ चेहरे ही बताते हैं। मेहरबानी फरमाएं, ये उलझाओ से निकलें, अपनी जिंदगी आजिज़ी वाली, अपने काम से काम रखने वाली, और अपनी मसरूफियात में ढेर सारा दरूद पाक शामिल करें, तिलावत शामिल करें, थोड़ा कम करें बहसों में, मीडिया में, इन चीजों में उलझना। अपना मुसल्ला आबाद करें, अपनी रूहानी जरूरियात को पूरा करें, अपने वज़ाइफ पर तवज्जो करें। मेरे पास कुछ संगी आते हैं, कई दफा कहते हैं मुरीद फलानी जगह पे हैं, तालब कर ले। तो मैं कहता हूँ पीर साहब ने शजरा दिया, पढ़ते हो? उनके दिए वजीफे पढ़ते हो? कहता जी बस दुआ करें। तो मैं कहता हूं जब एक की दी हुई तालीमात नहीं पढ़ी जा रही तो 3 की कैसे पढ़ोगे? तो आप एक की तो पढ़ो, कुछ करो तो सही। करते ही नहीं। बहुत सारे लोगों को शिकवा है कि मुझे जी फलानी जगह से मिला कुछ नहीं। और मैंने कहा लेने के लिए भी तो बर्तन सीधा होना चाहिए। अगर तेरा बर्तन ही उल्टा है तो उसमें खाक गिरेगी कोई चीज। बर्तन तो सीधा कर। रब करीम के बंदों ने जिंदगी में कोई उलझाओ नहीं बनाते, मिजाज नहीं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह बादशाह भी थे, दरवेश भी थे, और 38 साल कुल इस बंदे ने उम्र पाई है, लेकिन दुनिया को हजरत फारूक आजम की याद ताजा करा के गए दुनिया। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज लकड़ी के जूते पहने हुए, 2-3 सिपाही भी साथ हैं, गली से गुजर रहे हैं, एक बाबा सोया हुआ। मोटरसाइकिल की टक्कर हो जाए तो क्या कहते हो? अन्ना हुए हैं बोले। मेरे ना, मैं एक दफा रोड पे खड़ा था अपने शहर में, तो मेरे जानने वाले एक दोस्त थे, उन्होंने गलत क्रॉसिंग की, मोटरसाइकिल गिर गई। गलत क्रॉसिंग भी खुद की और बाद में उस बंदे पे चढ़ाई कर गए। एंज टूरी दे तेन पता ही को नहीं। वो बेचारा शरीफ आदमी चुप कर गया। मैं सड़क के उस पार खड़ा देख रहा था। जब वो मेरे पास आए तो मैं कहा यार गलती भी तेरी, चढ़ाई भी तू कर गया। कहता हासा मैं ना करता फिर उन्हें कर जानी सी। मैं क्या छेती ना लाभ कर जो, किधर वो कर गया तो फिर जो माफी मंगनी पड़ेगी। ये चलाकियां हमारी। लेकिन चलाकियों से डंग तो टपाया जा सकता है, दिल को सुकून नहीं दिया जा सकता। ये चलाकियां हम अक्सर करते हैं, ये हमारे अंदर होती हैं हरकतें। तो इनसे डंग टपाओ पॉलिसी तो ठीक है, लेकिन देर पर काम चलता पक्का नहीं काम चलता। पक्का काम चलाना है तो फिर आपको मुत्तकी परहेजगार बनना है, फिर आपको अल्लाह अल्लाह करनी है, फिर आपको इबादत पर तवज्जो देनी है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज गुजर रहे थे, लकड़ी के जूते पहने हुए थे,
اور سپاہی آپ کے ساتھ تھے. تشریف رکھیں جی, آپ تشریف رکھیں, اللہ آپ کو جزائے خیر. تھک گئے تو اوپر آ جائیں, یہاں آ جائیں اوپر. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ گزر رہے تھے. اب لکڑی کے جوتے کھڑاؤں پہنتے تو بابا جی بیچارے بوڑھے سوئے ہوئے تھے کئی فٹ پاتھ پہ. تو حضرت جی کا پیر نا بابا جی کے پیر پہ آ گیا. انہوں نے وہی کہا جو سارے لوگ کہتے ہیں. اچانک اٹھے اور کہنے لگے اندھے ہو. اب بادشاہ سلامت کو کہہ دیا اندھے ہو. تو جناب عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کہنے لگے نہیں بزرگو, مجھے نظر آتا ہے. اب وہ ساتھ سپاہی تھے نا, انہوں نے تلواریں باہر نکال لی میان سے. تمہیں کیا ہوا ہے حضور, اس نے آپ کو اندھا کہا ہے؟ اب فرمانے لگے نہیں اس نے تو نہیں کہا. حضرت جی کہا ہے. فرمانے لگے نہیں کہا. میرا دل کرتا ہے کئی دفعہ کہ مریدوں اور شاگردوں کے سامنے ہاتھ باندھوں, سب کے مریدوں کے سامنے, کہ پیر صاحب کو جا کے نا سچی باتیں بتایا کرو, جھوٹ نہ بولا کرو کہ فلانے کا مرید یہ کہہ رہا تھا. مہربانی کرو, لڑانے میں بڑا کردار ادا کرتے ہو اللہ ماشاءاللہ. اس طرح نہ کرو. خیر کی بات, اچھا جملہ, اچھی بات آگے روایت کریں, کچی بات روایت نہ کریں. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے وہ تلوار نکال لی دونوں سپاہیوں نے. کیا ہوا تمہیں؟ حضرت اس کی گردن کاٹیں گے, آپ کو اس نے اندھا کہا ہے. آپ فرمانے لگے اس نے تو نہیں کہا. حضور کہا ہے. فرمایا نہیں کہا. حضرت جی کہا ہے. فرمانے لگے بابا تم سے باتیں کر رہا تھا کہ مجھ سے کر رہا تھا؟ حضور آپ سے ہی کر رہا تھا. تو فرمانے لگے بیوقوف ہو, انہوں نے تو پوچھا ہے, ایک سوال پوچھا ہے کہ آپ اندھے تو نہیں؟ تو میں نے کہہ دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے. اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ او جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے, تو ہارن کھیڑ فقیرہ. جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے, تو ہارن کھیڑ فقیرہ. اور جتن دا ملکوڈی پیندائی ہارن دا مل ہیرا. جتن دا ملکوڈی پیندائی ہارن دا مل. میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا ہوں. یہ گاڑیوں میں تو میں نے اب سفر کرنا شروع کیا ہے نا, تو بسوں میں بڑا سفر کیا. غریب گھر سے تعلق تھا, تو بس کا کرایہ بھی سوچ کے ہی چلتے تھے کہ کرایہ بھی پاس ہے کہ نہیں آنے جانے کا. تو میں بس میں بیٹھا تھا, تو میرے ایک سیٹ چھوڑ کے نا تو اگلی سیٹ پہ ایک شخص نے ایک بندے کو معاذ اللہ استغفر اللہ قائل کر رہا تھا کہ یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے. تو رش تھا بس کے اندر, پریشان تو میں بڑا تھا, لیکن میں نے کہا کہ کوئی گنجائش بنتی ہے تو میں جا کے دلیلیں دیتا ہوں. اچھا وہ اسی 10-15 منٹ کی کش مکش میں نا سٹاپ آ گیا اس بندے کا جس کو سمجھایا جا رہا تھا. اس نے اترنا تھا. اترتے وقت کہتا ہے انہوں جڑا سمجھا دے مولوی صاحب تو کتنا ٹائم ہویا مینوں سمجھا دیا؟ وہ کہندا جی گھنٹہ ڈیڑھ ہو گیا. کہندا چلو پھر تشریف کو یا رسول اللہ مدد. آپ یقین کریں میں بڑا پریشان تھا, میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا. میں کہا بھئی تو بیلیا کمال ہی کر گیا. کوئی اس نے جواب نہیں دیا اس کی بات کا, کوئی بات نہیں کسی قسم کی. اور یار ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں, ہاتھ اٹھاتے نہیں اسے اس کی نظروں سے گرا دیتے ہیں. اس نے ان پوچھتا کتنا ٹائم لایا ہی؟ کہندا گھنٹہ ڈوڑھ ہو گیا. کہندا بھئی تشریف رکھو یا رسول اللہ مدد. میں کہہ لیا بھئی میری بھی ٹینشن ساری دور کر گئے ہیں. اچھا وہ جتنی سواریاں بیٹھی تھی اس مولوی صاحب کی طرف دیکھ دیکھ کے ہنسے, اور میرا بھی دل سی کہ یار ان کو اگلے سٹاپ تے